رحم اللہ من کرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کے صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص برادر عزیز جناب ذاکر سید فاروق عباس بخاری صاحب علیل ہے مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے۔ زینیہ بطول کو، پاشی بھائی کو، نوید بھائی کی بیٹی کو، محترمہ تنویر حسنین صاحبہ اور دیگر جہاں جہاں جو مومنین بیمار ہیں، ہاشم بھائی کی اہلیہ، جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد و آلہ محمد۔ مشتبہ یا توجہ ہے اذان محترم۔ عشرہ اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج مسلسل ہماری یہ 8ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المؤمنین۔ مسلسل ان 8 دنوں میں مولا کی وہ زیارت کہ جو حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ جب بھی کوئی شخص غدیر کے موقع پر امیر المومنین کی زیارت کرنے مولا کے حرم جائے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ میرے جاد علی کو سلام کرے۔
اور اگر وہاں نہیں جا پاتا تو جہاں بھی موجود ہے وہیں سے علی کو سلام کرے، کیونکہ علی اور علی کے بیٹے جگہ کی قید میں نہیں ہیں۔ جو جہاں سے انہیں سلام کرے ان کا وہی معیار ہے، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی۔ ہم جہاں بھی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں، اور ہم جہاں سے بھی انہیں سلام کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کل تک زیارت کے جملوں میں گفتگو کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا تھا کہ ان بچوں کا آنا جانا روک دیں، مہربانی کریں۔ کہ مولا نے اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے مولا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے جہاد کا حق ادا کیا ہے۔ جہاد فی اللہ حق کا جہاد ہی، باقی جتنے ہیں اس گھر کے علاوہ وہ جب بھی جہاد کریں گے ان کا جہاد ہوگا فی سبیل اللہ، کیونکہ انہیں حکم کیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو سبیل الہی کے لیے جہاد کرو، اور یہ واحد گھر ہے جس کے لیے حکم جاہدوا فی سبیل اللہ نہیں ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حق جہاد ہی۔ یہ خالصتاً اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ امام نے زیارت میں ذکر کیا تھا ایام المذکور، یوم بدر و یوم الاحزاب، بدر کا اور احزاب کا۔ یہ کل تذکرہ اس لیے شروع کیا تھا کہ جو آج کل بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں رشتہ داریوں کے حوالے سے، تو عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام میں رشتہ داریاں نہیں، کردار اہمیت کے حامل ہے۔ ہاں، اگر کوئی مردہ گھروں سے زندہ نکل آئے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ہاں، یخرج الحی من المیت، وہ مردوں میں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہاں، تو مردوں میں سے اگر کوئی زندہ آ جائے تو پھر زندوں کا تعلق زندوں سے ہو جاتا ہے جو زندگی بانٹ رہے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے تو ہدایت ملتی ہے۔ تو وہ ہستیاں پھر ان لوگوں کو قبول کرتی ہیں، جو جتنی مشکل سے گزر کے آتا ہے اسے اتنا بڑا مقام ملتا ہے، اتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے۔ بدر کی جنگ میں کون کون کہاں سے آیا تھا وہ سارا کل آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ احد کا مرحلہ کیا ہوا، کیسے کس نے رسول اللہ کو چھوڑا، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں بھی جب اب اگلا کیونکہ تذکرہ ہوا ہے احزاب کا، اور احزاب کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ، اس سے پہلے کہ میں احزاب کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کروں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شاید اسی اشرے میں یا کسی اور جگہ آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ ہم نے جنہیں مانا ہے انہیں منوانے کے لیے بل نہیں پاس کروانے پڑتے۔ سلامت رہے مولا، آپ کو زیادہ جن کو ہم نے مانا ہے، پچھلی 14 صدیوں میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک منزل بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں جا کر ہم نے کسی دربار میں، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی پارلیمنٹ میں، کسی سینٹ میں ہم نے کبھی نہیں جا کر کہا کہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں سارا جہان مانے، کیونکہ ہم نے جنہیں مانا ہے، توجہ، انہیں منوانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا کردار خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ یا سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہمارے یہاں توہین کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، توہین کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے زبردستی ہم سے کسی کو منوانے کے لیے بل پاس نہ کرواتے پھرو۔ یہ دنیا والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر، میں ایک واقعہ بلکہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پارٹیشن سے پہلے لکھنؤ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی دیوار کے اوپر کسی نے، ہم ایسے کام نہیں کرتے، پھر کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں ایسے کام نہیں ہوتے، کسی نے شرارتاً ہماری طرف سے منسوب کر کے دیوار کے اوپر کچھ شخصیات کے نام لکھ کر ان سے بیزاری لکھ دی، تو وہ جو ان کے ماننے والے تھے
وہ کیس لے کر کورٹ میں انگریز جج کے پاس چلے گئے کہ جناب انہوں نے ہمارے بڑوں کی توہین کی ہے، آپ انہیں سزا دیجئے، انہیں سزا ملنی چاہیے، انہوں نے ہمارے بڑوں کی توہین کی ہے۔ انگریز جج تھا، اسے ان معاملات سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے تمہارے بڑوں کی توہین کر دی ہے تو تم عدالت میں آ گئے ہو کہ انہیں قید کرو اور عدالتی پروسیس سے گزرو؟ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں، آسان سا کام یہ ہے، انہوں نے تمہارے بڑوں کی توہین کی ہے، تم ان کے بڑوں کی کر لو۔ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ انہوں نے تمہارے بڑوں کی ہے، تم ان کے بڑوں کی کر لو۔ تھوڑی دیر جو مولوی تھا نا، ان کا بڑا مولوی، وہ تھوڑی دیر کے بعد سوچ کے کہنے لگا کر تو دیتے لیکن کیا کریں، جو ان کے بڑے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہم نے جن کے دروازے پہ جا کر جھکے ہیں وہ سارے جہان کے لیے محترم ہے، مذہب و مسلک سے بالا تر ہو کر۔ توجہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ ہم جن کے دروازے پر گئے ہیں انہیں مذہب و مسلک سے بالا تر ہو کے مانا جاتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرف سے کسی توہین کا۔ دنیا والوں کو اگر خطرہ ہے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور میں ممبر سے اپنی قوم کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں توہین کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اتنا فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا، کیا حقائق کا بیان بھی توہین ہے؟ توجہ توجہ توجہ، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، حقائق کا بیان توہین نہیں ہوتا۔ اگر حقائق کا بیان توہین ہے تو توہین کا پہلا پرچہ قرآن پہ کٹے گا۔ پریشان ہو گئے میرے احباب جو تشریف فرما، اگر حقائق کا بیان توہین ہے تو توہین کا پہلا پرچہ کس پہ کٹے گا؟ قرآن مجید پہ کٹے گا۔ جاؤ جا کر سورہ احزاب کو کھولو، جس کا تذکرہ میں نے آج مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سورہ احزاب میں اس کا معاملہ کیا ہے احزاب کا، کہ پہلے دونوں جنگیں آپ کے سامنے بیان کی، تمام کے تمام لشکر اکٹھے ہو کر مختلف مذاہب کے مدینے کے باہر آ گئے، حملہ، توجہ ہے، سارے پہنچ گئے۔ اسی لیے سے جنگ احزاب حزب کی جمع ہے احزاب، بہت سارے لشکر اکٹھے ہو کے، کفار مکہ بھی آ گئے، مشرکین مکہ بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر باہر پہنچ گئے مدینہ کے، یکبارگی مدینہ پہ حملہ کریں اور مدینہ کا معاملہ تمام کر دیں۔ رسول اللہ نے پہلے، اچھا وہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سوال کر رہے تھے امین اللہ کا معاملہ، کہ علی اللہ کا مشیر ہے، میں نے امین کا ترجمہ کرتے ہوئے قرآن مجید سے ثابت کیا تھا کہ علی اللہ کا مشیر ہے، تو اب اس کے اوپر اعتراض ہونے لگا تھا کیا اللہ بھی مشورے کرتا ہے؟ اچھا میری بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ لیجئے، اگر اللہ سب سے زیادہ قریب کس کے ہے؟ اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے۔ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ رابطہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ تو اب محمد مصطفیٰ کا جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مشورہ کرے؟ نہیں توجہ فرما رہے، رسول اللہ کا حق بنتا ہے کہ خدا کے علاوہ رسول اللہ کسی سے مشورہ کرے۔ تمام شیعہ سنی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ جو خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے باہر، یہ جناب سلمان کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ ہائے ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ تو جب اللہ کا رسول مشاورت کر رہا ہے تو اگر خدا نے کسی کو مشیر بنا لیا ہے تو اس میں عجب کیا ہے؟ اور اگر کسی کو یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو، جس کا یہ سوال تھا وہ آج گھر جا کے سورہ شورا کو پڑھے، توجہ ہے، مشورے والی سورت، سورہ شورا کی تلاوت کرے۔ پھر کوئی شک رہ گیا تو سوال کل پھر کر لینا، اس کی تشریح میں چلا جاؤں گا، ابھی میرے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ بہرحال خندق کھدوا دی گئی، خندق کے اس طرف پورا لشکر آ گیا اور ان میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ میں تیزی سے نتیجوں کی طرف جاؤں، اس نے خندق کا معائنہ کرنا شروع کیا، معائنہ کر رہا تھا کہ کہاں سے میں خندق پھلانگوں۔ ہر جگہ سے خندق اتنی وسیع تھی کہ اس کے لیے پھلانگنا مشکل ہو گئی تھی، لیکن کسی جگہ پہ، چلے یوں کہہ دیتا ہوں، کسی جگہ پہ کسی تنگ نظر نے تنگ چھوڑ دی تھی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ ہو۔ وہاں سے وہ پار آ گیا، اب صرف ایک شخص آیا ہے، صرف ایک شخص، باقی پورا لشکر خندق کے اس طرف ہے۔ صرف ایک شخص آیا، اس نے آگے مبارز طلب کیا۔ جب اس نے آگے مبارز طلب کیا، یہ سارے اتنے سہمے ہوئے تھے کہ قرآن مجید نے یہ حال بیان کیا، توجہ، قرآن مجید نے یہ حال بیان کیا کہ یہ وہ دن ہے اذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، تمہاری آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ ہاں لفظ قرآن مجید کی، بلغت الابصار، آنکھیں باہر آ گئی تھیں، اور تمہارے دل بیٹھ گئے تھے،
اور صرف یہ نہیں کہ آنکھیں باہر آ گئی اور دل بیٹھ گئے تھے. وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ, تم نے اللہ کے بارے میں عجیب عجیب سوچنا شروع کر دیا تھا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں, تم نے خدا کے بارے میں, خدا پہ شک کرنا شروع کر دیا تھا. هُنَالِكَ ابْتَلَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اس دن ہم نے مومنوں کا امتحان لیا تھا. اس دن ہم لوگوں کا امتحان لے رہے تھے, اور ان میں جو مومنوں کا لباس اوڑھ کر اذا یقول المنافقین والذین فی قلوبہم مرض, اس دن وہ جو منافق تھے جن کے دلوں میں مرض تھا. توجہ نہیں فرما رہے؟ توجہ, قرآن مجید کی آیتیں ہیں, سورہ احزاب ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا بیٹھے ہوئے رسول کی محفل میں ہیں اور دلوں میں مرض ہے. توجہ اذان محترم, پڑھ میں رہا ہوں, پریشان آپ ہو رہے ہیں, اور پڑھ بھی قرآن رہا ہوں. یا رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, دلوں میں مرض تھا, اور خداوند عالم فرما رہا قلوبہم مرضن ما وعدنا اللہ ورسولہ. اس دن کہہ رہے تھے لو یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کہ جو ہمارے ساتھ کیا تھا, جتنی بڑی تعداد میں دشمن آ گیا ہے اور ہمیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. الا غرورا واذا قالت طائفۃ منہم یا اہل الیثرب, ان تمام میں سے ایک گروہ باقی مدینے والوں کو کہہ رہا تھا لا مقام لکم فارجعوا, اب یہاں رہنے کا کوئی وجہ نہیں رہی, فٹافٹ یہاں سے نکل جاؤ. اور اب مجھ سے کچھ لوگ رسول کے پاس, یہ قرآن کے لفظ ہیں, رسول سے آگے کہنے لگے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقًا مِّنْهُمُ النَّبِيُّ یقولون ان بیوتنا عورتن وما ہی بعورتن. اللہ کہہ رہے وہ رسول سے آگے کہتے تھے ہمیں جانے دے, ہمارا گھر اکیلا ہے, جبکہ ان کا گھر اکیلا نہیں تھا. توجہ توجہ اذان محترم, رسول سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے گھر اکیلے ہیں, ہمیں جانے دو, جبکہ ان کے گھر اکیلے نہیں تھے, ان کے گھر اکیلے نہیں تھے. خدا کہہ رہا ہے اَن یُرِیدُونَ إِلَّا فَرَارًا, وہ بھاگنے کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے تھے. توجہ اذان محترم, یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید ہے, یہ باقر نقوی کی تقریر نہیں, یہ حشمت رضا بہلول کا شعر نہیں ہے. یہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے گھر کوئی نہیں, حالانکہ گھر خالی نہیں تھا, وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے, وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے. یہ سارے کون تھے؟ منافق تھے. لیکن وہ منافق دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ اللہ اور رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ جھوٹا ہے. لیکن وہ جو مومن تھا وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ آج ہی تو اللہ اور رسول کا وعدہ سچ ہونے جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. آج ہی تو اللہ اور رسول کا وعدہ سچ ہونے جا رہا ہے. اور وہ بار بار رسول سے اٹھ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں مقابل جاؤں گا, میں مقابل جاؤں گا. رسول ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں آج تم میں کوئی ہے, آج تم میں کوئی ہے جو مقابلے میں جائے؟ کوئی نہیں جا رہا. اور آخر میں صرف علی ابن ابی طالب ہیں. اور اب میں نے جنگ آپ کے سامنے نہیں پڑھنی, صرف جاہدو فی اللہ کی مثال ایک دینی ہے. علی جا رہے تھے اور اب محمد نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ آج کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا علی جا رہا ہے, کسی نے کہا آپ کا بھائی جا رہا ہے, کسی نے کہا ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے, کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے, کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے, کسی نے کہا غالب اللہ کل غالب جا رہا ہے, کسی نے کہا علی ابن ابی طالب جا رہا ہے. رسول نے کہا تم سب نے اپنی جگہ پہ سچ کہا, لیکن آج معاملہ بدلا ہوا ہے. آج برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل ایمان جا رہا ہے. علی حق, یا علی سلامت رہے, مولا آپ کو یا سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید, یا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول نے اس دن معیار طے کر دیا جو علی کے سامنے آئے گا. توجہ نہیں فرما رہے, میں نے کچھ ہدیہ کر دیا ہے. بہرحال علی میدان میں پہنچے, میں نے کہا جنگ تو میں نے پڑھنی نہیں ہے. اس کے بعد ہوا کیا, ساری جنگ کے دوران ضربوں کا تبادلہ ہوتا رہا اور آخر ادھر سے آیا ہوا زمین پہ گرا. امیر المومنین اب حکم رسول سے اس کا سر قلم کرنے جا رہے ہیں, لیکن لکھنے والوں نے لکھا اس نے گستاخی کی کوشش کی.
میں اتنا ہی کہوں گا، اس نے گستاخی کی کوشش کی، اس نے کوشش کی علی اس کے سینے سے اتر آئے، اور اب علی نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد علی نے جا کے اس کا سر قلم کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دشمن کے سینے سے اتر آئے؟ اگر وہ اٹھ کے سامنے آ جاتا، آپ نے بڑی دیر گزار کے پھر اس کا سر قلم کیا۔ علی نے کہا اگر میں اس جگہ پہ سر قلم کر دیتا، اللہ کے یہاں مسئلہ پھر بھی کوئی نہیں تھا، میں اس وقت اس لیے اٹھایا کہ جب تم لڑو گے یہی فرق ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں اور جہاد فی اللہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا سلامت رہے مولا۔ یا کسی کے ذہن میں تصور بھی نہ آنے پائے کہ علی نے اپنی کسی وجہ سے، علی نے اپنی کسی غصے میں اس کا سر قلم کر دیا۔ نہیں، ان نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، مجھ علی کا سانس لینا، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ یہ جاہدو فی اللہ ہے جو علی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر جاہدو فی اللہ ہونا، ہائے ہائے، اگر ہو جاہدو، توجہ، فی سبیل اللہ نہیں، اگر جاہدو فی اللہ ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جنگ فتح کر کے علی واپس آئے، اور خدا بند عالم نے اپنے حبیب سے کہا کیوں میرے حبیب؟ کفاہ اللہ المؤمنین قتالا، آج اللہ کا لڑنا کافی نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، آپ کو زیادہ عطا فرما۔ جناب سید آپ کو سلامت ہوگی۔ ہاں ہاں، اور یہ بھی باقر نقوی کی خطابت نہیں ہے، اسی زیارت میں تمہارے امام کا جملہ ہے کہ میرا سلام میرے اس جد پر کہ جو جب فتح کر کے آیا تو خدا کو یہ کہنا پڑ گیا آج اللہ کی لڑائی مومنوں کے لیے کافی ہو گئی ہے، آج اللہ کا لڑنا مومنوں کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ خیال رہے علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے۔ تو اب جو علی سے لڑے گا اس کا مطلب وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، اور جو اللہ سے لڑ پڑے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ لعنت اللہ ہوا کرتا۔ حیدر، یا سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن اس جنگ تک یہ خدا نے بھی جو معاملہ بیان کیا، جو اس فقیر نے بھی، محتشم آج نہ کہنا کہ اس کی آواز بالکل ٹھیک تھی، سارے محسوس کر رہے ہوگے کہ معاملہ کہاں پہ ہے۔ آواز کہیں اسپیکر سے آ ہی نہیں رہی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات گرامی۔ اب یہاں پہ ایک توجہ کی جگہ ہے، خصوصیت سے مجھے آپ کی توجہ چاہیے اس بات پہ۔ یہاں تک جب بیان کرتے ہیں، اور خدا نے بھی بابا جی جو کچھ قرآن میں بیان کیا، لوگ کہتے ہیں یہ تو فطرت ہے، وہ زیادہ ہوتے تھے، ادھر لوگ تھوڑے ہوتے تھے، تو زیادہ کو دیکھ کے ویسے ہی بندے کا دل گھبرا جاتا ہے۔ تو یہ فطری معاملہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، تھوڑے تھے اس لیے بڑی تعداد دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بدر میں، احد میں، خندق میں تو تھوڑے تھے، حنین میں تو زیادہ تھے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ ہاں ہاں، جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا نا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ احباب؟ تو بنی حوازن ایک قبیلہ ہے، بڑی تعداد میں قبیلہ، لیکن پھر بھی ان کی تعداد مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ یہ مکے کے باہر حنین کے مقام پر یہ لوگ اکٹھے تھے، اور مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ کیونکہ ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں تو ہم لشکر لے کے جاتے ہیں اور ہم ان پر جا کر حملہ کریں گے اور انہیں یکبارگی ہم تمام کر دیں گے۔ مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھا، بنی حوازن کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا۔ اور رستے میں نعرے لگاتے جا رہے تھے جیسے پہلے ہی ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے آج تو ہم اتنے ہیں کہ ہمیں جنگ جیتنے میں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ خوش ہو کے شادیانے بجاتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے سامنے سے ایسا حملہ کیا، توجہ، ایسا حملہ کیا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سنو اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس دن تمہاری کثرت بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی۔ توجہ ہے حضرات محترم، اس دن تم زیادہ تھے، تمہاری تعداد بڑی تھی، اس دن تمہاری کثرت بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی۔ اور کیا ہوا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، بلکہ تمہیں کسی چیز نے، کیونکہ اس دن صرف کثرت میں نہیں تھے، تمہارے پاس اسلحہ بھی تھا،
تمہارے پاس جنگ کے سارے اسباب بھی تھے لیکن ان میں سے بھی کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکا اور تم ایسے بھاگے وَلَا سَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضَ جیسے زمین تم پہ تنگ ہو گئی ہو. توجہ نہیں فرما رہے اذان محترم. یوم حنین اتنی بڑی تعداد کے باوجود اتنا شدید حملہ اس طرف سے ہوا کہ تم زیادہ ہونے کے باوجود میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اور اس دن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بلکہ اس دن ہوا کیا یہ سارے بھاگ گئے اور پھر علی لڑا. اللہ ہاں پھر علی لڑے. اور بلکہ یہ صرف ایک قبیلہ صرف بنی حوازن نہیں تھا بلکہ بنی ثقیف کے بھی وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے. یہ دونوں عرب کے بہادر ترین قبیلوں میں سے تھے. یہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو کر لڑنا شروع ہو گئے. مسلمانوں کا لشکر تتر بتر بھاگنا شروع ہو گیا. حضرت عباس ابن عبد المطلب بلا کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہو, تمہاری تو تعداد بھی زیادہ ہے پھر بھی ڈر کے بھاگ رہے ہو. اور لوگ بھاگتے چلے جا رہے تھے. اکیلے علی نے دونوں قبیلوں کو ہرایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری اکیلے امیر المومنین نے. علی حق یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ تاریخ کے مرحلے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. یہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ توبہ ہے, توجہ ہے, سورہ توبہ ہے کہ اس دن تمہاری کثرت تمہیں فائدہ نہ دے سکی, تمہارے پاس جتنی چیزیں تھی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی, زمین تم پہ تنگ ہو گئی. حالانکہ زمین تنگ ہے نہیں. یہ آیت میں خدا کہہ رہا ہے زمین تنگ ہے نہیں لیکن تمہارے لیے تنگ ہو گئی. تم بھاگ رہے تھے تو پھر اس دن فتح کیسے ہوئی؟ میں نے کہا علی لڑا اور علی کی وجہ سے فتح ہوئی. اور خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ آج پھر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. زندگیاں حیدری آج پھر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. تو اس دن یوم حنین پھر فتح کا سہرا علی کے سر پہ ہے. اس لیے اب یہاں پہ اس بات کا غور رہے جس وجہ سے میں نے یہ تاریخ اپنے دوستوں کے سامنے, میں اتنی تیزی سے پڑھنے کا عادی نہیں, صرف 2 تقریریں کل اور پرسوں کی میرے پاس رہ گئی ہیں ابھی زیارت میں کہنے کے لیے, اور بہت کچھ باقی ہے. بس آج کی حد تک میں ان باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ خصوصیت کے ساتھ تمہارے امام نے تذکرہ کیا تھا بدر کا, احزاب کا اور حنین کا. یہ جنگوں کے تذکرے اس لیے تھے کہ وہاں کہتے تھے تھوڑے ہیں اس لیے پریشان ہیں, یہاں زیادہ تھے پھر بھی کام علی کو کرنا پڑا, پھر بھی جنگ علی کو فتح کرنی پڑی. اور اب یہاں پر پہنچ کر میں نوجوانوں کو بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے جو علی رسول کے دور میں ہزاروں پر اکیلا بھاری تھا, کیا ہوا کہ بعد رسول اسی علی نے تلوار نیام میں رکھ لی. توجہ نہیں فرما رہے, توجہ 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 میرے اوپر تھوڑا فرات عشق پہ پہرا رکھیے گا. میں نے کچھ نتیجوں تک جانا ہے. وہی علی جو رسول کے دور میں اور رسول کی زندگی کے آخری حصے تک, یہ حنین 8 ہجری کی جنگ ہے, توجہ ہے, جو آخری حصے تک تلوار سے لڑتا رہا. بعد رسول کیا وجہ ہوئی کہ اسی علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی, حالانکہ نہ تلوار کو زنگ لگا تھا نہ علی بوڑھا ہو گیا تھا. توجہ نہیں میرے محترم دوستوں کی, یہ اپنی جگہ سوچنے کی چیزیں ہیں اور سوچتے رہیے, کیونکہ اگر تلوار کو زنگ لگ گیا ہوتا یا علی بوڑھا ہو گیا ہوتا تو پھر وہی علی تھا اور وہی جمل. توجہ ہے میرے محترم, یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. یہ چیزیں ذہنوں میں اپنے نوجوانوں کے واضح کرنا چاہتا ہوں, اپنی قوم کے بچوں کو بتا رہا ہوں, نہ کسی باہر والے سے میری بات ہے, نہ کسی باہر والے سے کوئی گفتگو, اپنے قوم کے بچوں کو بتا رہا ہوں ہمارے عقائد کیا ہیں, اور اپنے عقائد کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا یہ میرا انسانی حق بھی ہے, میرا قانونی حق بھی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. معاملہ ہوا یہ تاریخ کا یہ پہلو ہے, یہ تاریخ کا ایک منظر ہے جسے نوجوانوں نے, بزرگ بہتر جانتے ہیں, نوجوانوں نے اپنے دور ذہنوں میں اس بات کو محفوظ کرنا ہے, کیونکہ ہم خطابت کے بھی جس دور سے گزر رہے ہیں, ہم عرفان کی باتیں تو اپنے نوجوانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن وہ جو تاریخی حقائق کے گوشے پہلے ممبروں سے بیان ہوتے تھے وہ حقائق بیان ہونا ممبروں سے کم ہو گئے. تو پھر اب ان نوجوانوں کے ذہنوں میں, ان بچوں کے ذہنوں میں وہ جگہیں خالی ہیں, ان کے لیے سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں, تو ان چیزوں کو ذہنوں میں واضح ہونا ضروری ہے.
بعد رسول جو تیسری خلافت آئی، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ بابا؟ تھوڑا سا، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ دو تقریریں جو ہیں، یہ دو تقریریں ذرا جوش سے زیادہ ہوش کا معاملہ ہے. میرے ساتھ اگر آپ شامل رہیں گے تو میں بات اپنے نوجوانوں تک پہنچا پاؤں گا. مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سید آپ کو عزت عطا فرمائے. جب پہلی خلافت کا دور گزر گیا، دوسری خلافت کا دور گزر گیا، جب تیسری خلافت کا دور آیا تو رسول نے دو اشخاص کو اپنی زندگی میں مدینہ بدر کر دیا تھا. دو لوگوں کو رسول نے مدینے سے، جو رحمت للعالمین ہے، اس نے مدینے سے نکال دیا تھا. حکم بن العاص اور مروان ابن حکم، یہ دو لوگ تھے. میں شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ان دو لوگوں کو رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا. جب پہلی خلافت آئی تو انہوں نے مدینے سے 10 کلومیٹر اور دور بھیج دیا. پھر دوسری خلافت آئی، انہوں نے اور 10 کلومیٹر، پہلی خلافت سے بھی 10 کلومیٹر اور آگے بھیج دیا. جب تیسری خلافت آئی تو انہی دونوں کو واپس مدینے بلایا گیا، اور صرف مدینے نہیں بلایا گیا، خلیفہ نے مروان ابن حکم کو اپنا داماد بھی بنا لیا. توجہ ہے؟ اور صرف داماد نہیں بنایا، بیت المال کا انچارج بھی بنا دیا. یعنی خلیفہ تو وہ خود دے، وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری مروان ابن حکم پہ پاس آ گئی. اب مروان ابن حکم ہر علاقے میں اپنی اپنی مرضی کے گورنر نامزد کرتا تھا، جن کی وجہ سے اتنی کرپشن پھیلی کہ مختلف علاقوں سے لوگوں نے مدینے کا رخ کیا کہ جا کے خلیفہ وقت سے یہ کہیں کہ ان گورنروں کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ بدعنوانی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. یہاں پر تاریخ کے کچھ بدعنوان لوگوں نے ایک شخص کا ذکر داخل کیا کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا. وہ عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام قبول کیا. توجہ، بیسیکلی یہودیوں کا ایجنٹ تھا. وہ پہلے بصرہ پہنچا، وہاں اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. پھر بصرہ والوں نے نکال دیا، کوفے آ گیا. پھر کوفے والوں نے نکال دیا، مصر چلا گیا. کبھی تھوڑا سا عقل کو ہاتھ تو مارو. ایک آدمی یہودی سے مسلمان ہوا، 3 شہروں میں گمراہی پھیلا رہا ہے، اور حکومت وقت کو فکر ہی کوئی نہیں کہ کر کیا رہا ہے. جو ہے میرے محترم دوستوں کی. اور یہودیوں میں سے آیا ہوا ایک فرد اتنا اہم ہو گیا کہ اس نے ہر جگہ پہ جتھے بنانا شروع کر دیے، لوگ اکٹھے کرنا شروع کر دیے، گروہ بنانا شروع کر دیے. نہیں عزیزان محترم، عبداللہ ابن سبا کا جھوٹا پردہ نہ ڈالو. ہاں، اس کا جھوٹا پردہ نہ ڈالو. عبداللہ ابن سبا نام کا پردہ انہوں نے بنایا ہے ان کرداروں کو چھپانے کے لیے جنہیں یہ چھپانا چاہتے ہیں. وہ مروان ابن حکم کا کردار کہ جس نے اپنی اپنی مرضی کے گورنر بنائے. ان گورنروں نے بدعنوانی کی. میں تیزی سے ان جگہوں سے گزروں، صرف ذہنوں کو مہمیز کر رہا ہوں. تھوڑا سا تاریخ پڑھیں تاکہ چیزیں ذہنوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں. لوگ اکٹھے ہو کر مدینے آئے، انہوں نے آ کر احتجاج کرنا شروع کیا. اس احتجاج کے نتیجے میں خلیفہ کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ محمد ابن ابی بکر کو، توجہ، محمد ابن ابی بکر کو میں اپنی طرف سے مصر کا گورنر نامزد کرتا ہوں، انہیں لے کر چلے جاؤ. مصر والے محمد ابن ابی بکر کو لے کر چلے پڑے. رستے میں ایک تیز رفتار اونٹ سوار نے اس قافلے کو کراس کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں نے اس اونٹ سوار کو روکا. اس اونٹ سوار سے ایک خط برآمد ہوا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا جیسے ہی محمد ابن ابی بکر مصر پہنچے انہیں قتل کر دیا جائے. توجہ جانے مات، مصر پہنچے انہیں قتل کر دیا جائے. اور خط کے اوپر مہر تھی خلیفہ وقت کی. توجہ جان، میں یہ نہیں کہتا کہ مہر خلیفہ نے خود لگائی ہوگی، لیکن خلیفہ کی مہر ہوتی تھی مروان ابن حکم کے پاس. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. وہ سارے کا سارا قافلہ واپس مدینے آ گیا. اور اب مدینے آ کر ایک معاملہ اتنا گرم ہوا کہ کچھ لوگوں نے خلیفہ کے گھر کے پچھلی طرف سے نقب لگائی، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ انہوں نے گھر میں جا کر خلیفہ وقت کو قتل کر دیا. خلیفہ وقت قتل ہو گئے. اب توجہ فرمائیں گے یہاں پہ میرے محترم دوست، یہ جتنا واقعہ ہو رہا تھا، اس سارے واقعے کے دوران حضرت عائشہ مدینہ میں موجود نہیں تھی. وہ پہلے مدینہ چھوڑ کے مکہ شفٹ ہو گئی تھی. توجہ ہے؟ اور اس کی بھی ٹیکنیکل وجہ تھی. وہ ٹیکنیکل وجہ یہ تھی کہ رسول کی ساری ازواج کے پاس ایک ایک رسول اللہ نے باغ دیا ہوا تھا اپنی ازواج کو. اپنی گزر بسر کے لیے ایک ایک باغ رسول نے دیا ہوا تھا. مروان ابن حکم نے وہ سارے باغ ازواج رسول سے لے لیے.
اپنے قبضے میں لے لیے. ہاں کیونکہ خلیفہ نے خود فدق بھی اسے دے دیا تھا اپنی بیٹی کے جہیز میں، مروان ابن حکم کو. تو اس نے جو ہے وہ باقی ازواج رسول سے بھی باغ لے لیے تھے. تو اب جب ازواج رسول نے باغ کا تقاضا کیا کہ یہ ہمارے باغ تھے، ہمیں رسول نے دیے تھے، واپس کرو، تو اس نے پلٹ کر کہا تھا جب رسول کی وراثت میں بیٹی کا حق نہیں تو بیوی کا کہاں سے آیا؟ توجہ نہیں فرما رہے. پچھلے فیصلے کو پریسیڈنٹ بنایا اور وہ سارے باغ لے لیے. جناب عائشہ اور جناب حفصہ یہ جا کر مکے میں شفٹ ہو گئیں اور وہیں پہ رہتی رہی. آج یہ جو مکے میں جو میقات ہے مکے والوں کا، جسے مسجد، اس کا اصل نام ہے مسجد تنیم، جہاں سے مکے والے احرام باندھتے ہیں، لیکن اسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے. مسجد عائشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ وہاں سے احرام باندھتی تھی. جن دنوں میں مکے تھی تو وہاں سے آ کے احرام باندھ کے عمرہ کرنے جاتی تھی. یہ ان دنوں میں مکے میں تھی. اور اب یہاں پہ جب خلیفہ وقت کو لوگوں نے قتل کر دیا تو اب سارا مدینہ اکٹھا ہو کر علی کے دروازے پر آ گیا کہ یا علی آپ اس مسند خلافت کو سنبھالیں، آپ کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس نظام کو سنبھال سکے. توجہ اذان محترم. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جو باہر سے آئے ہوئے تھے وہ بھی اور جو شہر کے لوگ تھے وہ بھی سارے علی کے دروازے پر آ گئے. امیر کائنات نے ارشاد فرمایا تمہاری حکومت میرے لیے میری پھٹی ہوئی جوتی جتنا درجہ بھی نہیں رکھتی. اللہ اکبر. یا لفظ امیر المومنین یا، لیکن لوگوں نے ہاتھ جوڑے، روئے کہ ہم روز محشر رسول اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ اگر آپ نے مسند حکومت کو قبول نہ کیا. بہرحال لوگوں کے اصرار کے اوپر امیر المومنین نے کہا پھر اگر ایسا ہے تو میری شرطیں وہی موجود ہیں جب مجھے شورا میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ 3 شرطیں قبول کر لیں تو ہم آپ کو مسند خلافت دیں گے. اور وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ قرآن پہ عمل کریں، سنت پہ عمل کریں، سیرت شیخین پہ عمل کریں. تو امیر المومنین نے فرمایا تھا قرآن اور سنت کافی ہے، اگر سیرت شیخین قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو تیسری شرط کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو تیسری شرط کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تو پھر علی قرآن اور سنت کو چھوڑے کیوں؟ اس لیے تیسری شرط کی میری آج بھی شرط وہی ہے، قرآن اور میرے نبی کی سنت، بس اسی پہ عمل ہوگا. لوگوں نے آمین کہی. امیر المومنین کو مسند خلافت پر اب علی نے پہلا خطبہ دینا ہے، لوگوں نے آ کر بیعت کرنی ہے. جب یہ معاملہ ہوا کہ علی نے خطبہ دینا ہے، لوگوں نے آ کے بیعت کرنی ہے، اب جو رسول کا ممبر تھا اس کے 4 تھے، اوپر والے زینے پر رسول زندگی میں بیٹھتے تھے. پھر جب رسول نے پردہ کیا تو جو پہلی ہستی آئی وہ وہاں نہیں بیٹھی جہاں رسول بیٹھتے تھے، انہوں نے زینہ چھوڑا. جو دوسرے آئے انہوں نے پہلے کا زینہ چھوڑا، جو تیسرے آئے انہوں نے پہلے تینوں زینے چھوڑے، آخری زینے پہ بیٹھے. اور اب لوگ پریشان تھے کہ علی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا، علی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا، علی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا. یہ سوچا ہی نہیں کہ علی فرش پہ بیٹھے یا عرش پہ بیٹھے، علی تو پھر علی ہے، علی تو پھر علی ہے. لیکن علی جب پہنچے اب ہر ایک کی نگاہ علی کے قدموں پر ہے کہ قدم جہاں جہاں کے رکیں گے کیا علی زمین پہ بیٹھے گا، لیکن علی تو پھر علی ہے. علی پہنچے، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں تیسرے بیٹھتے تھے، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں پہلی شخصیت بیٹھتی تھی اور وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. اور اب پکار کے کہا الحمدللہ الذی رجع الحق علی مقامہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے حق کو اپنے مقام پہ پلٹا دیا. علی حق. سلامت ہے. اب ادھر امیر المومنین مسند حکومت پر آ گیا. اب یہاں پہ مجھے اپنے دوستوں کی توجہ چاہیے. 2 شخصیات صحابہ رسول میں سے جن کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت زبیر ابن العوام. توجہ ہے، یہ 2 شخصیات، ان دونوں نے بھی اس ساری بیعت کے دوران علی کی بیعت کر لی، لیکن چاہت تھی کچھ اہم شخصیات کی کہ خلافت ان دونوں میں سے کسی ایک کو ملے. توجہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلافت. لیکن لوگوں نے کیونکہ علی پر اجتماع کر لیا، علی مسند خلافت پر آ گئے. اب یہ دونوں شخصیات مدینے سے روانہ ہوئیں اور مکہ گئیں.
مکہ جا کر انہوں نے ملاقات کی ام المومنین کے ساتھ، اور وہاں سے ایک پلان بنایا کہ ہم خلیفہ ثالث کے قاتل کا بدلہ چاہتے ہیں، جن لوگوں نے قاتل کیا تھا ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ ایک نامعلوم اور اندھا قاتل تھا، توجہ ہے میرے محترم دوستوں۔ وہاں سے وہ لوگ اکٹھے ہو کر بصرہ پہنچے، بصرہ میں انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا، اور ادھر سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کر بصرہ پہنچ گئے۔ اب بصرہ میں دونوں لشکر ایک طرف قیادت ام المومنین کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ طلحہ اور زبیر، اور دوسری طرف کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنگ شروع ہوتے ہی امیر المومنین نے پہلے طلحہ ابن عبید اللہ کو بلایا، اور بلا کر رسول کی حدیث یاد دلائی۔ تجھے یاد ہے نبی نے غدیر میں میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ توجہ 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 دانوا، تو ان لوگوں میں موجود تھا جو وہاں پر تھے۔ تجھے یاد ہے نبی نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اور تو جانتا ہے نبی نے اس غدیر کے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور تو آج میرے سامنے جنگ کرنے آ رہا ہے۔ طلحہ کو بات یاد آئی، اور انہوں نے لشکر میں واپس جا کر کہا میں اب اس جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ وہ جنگ کو چھوڑ کر نکلنے لگے۔ میں ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں میرے نوجوان۔ وہ جنگ کو چھوڑ کر طلحہ وہاں سے نکلنے لگے۔ مروان ابن حکم نے تیر مار کر طلحہ کو قتل کر دیا۔ توجہ ہے، حضرت طلحہ اسی میدان جنگ میں اپنے ہی لشکر کے بندے کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ پھر مولا نے زبیر ابن العوام کو بلایا، اور بلا کر کہا تجھے یاد ہے ایک دن میں اور تو مدینے کی گلی سے اکٹھے گزر رہے تھے، رسول نے تجھ سے روک کے پوچھا تھا کیا علی کو چاہتا ہے؟ توجہ دانما، اور اس وقت تم نے کہا تھا کہ میں علی کو چاہتا ہوں، تو رسول نے فرمایا تھا پھر اس چاہت پر قائم رہنا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ توجہ، ایسا کوئی دن نہ آئے کہ جس دن تو علی کے مقابلے میں آ جائے اور علی سے لڑنا شروع کر دے۔ جب مولا نے اس کو واقعے کو بیان کیا، کہنے لگے بالکل مجھے اس واقعے کی یاد آ گئی، میں جنگ سے ہٹتا ہوں، میں نہیں جنگ لڑتا۔ واپس گئے، جنگ سے نکل گئے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی ہے، میں علی سے نہیں لڑ سکتا۔ جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ رستے میں ایک شخص نے حضرت زبیر کو بھی قتل کر دیا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یعنی یہ وہ دونوں اہم شخصیات جو علی کے مقابلے میں آئی تھی، وہ دونوں واپس خود ہی میدان جنگ کو چھوڑا۔ ایک خود اپنے لشکر والے کے ہاتھوں مارے گئے، ایک رستے میں ایک بندے کے ہاتھوں مارے گئے۔ لیکن اب ادھر جو ہے وہ جنگ کیا تھی؟ مسلسل اپنی جگہ پہ جاری تھی۔ جنگ کو روکنے کے لیے توجہ اذان محترم، اور یہاں پہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اہم ترین پیغام سنیے گا۔ حضرت عائشہ مقابل میں ہے علی کے، ٹھیک، مقابل میں ہے حضرت عائشہ کے۔ حوصلہ رکھو، جہاں تک میں چل رہا ہوں اتنا چلنے دو۔ حضرت عائشہ مقابل میں ہے امیر المومنین کے، اور حضرت عائشہ کے دو سگے بھائی محمد ابن ابی بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر دونوں علی کے لشکر میں شامل ہیں۔ یا بات یاد رہے، ہمارا معاملہ رشتہ داریوں کا نہیں ہے، ہمارا معاملہ ایمان اور کردار کا معاملہ ہے۔ وہ دونوں سگے بھائی وہاں کے ہیں، لیکن شامل کہاں ہیں؟ علی کے لشکر میں شامل ہیں۔ میں نے پھر آپ کے سامنے پوری جنگ نہیں پڑھنی۔ بہرحال اس طرف جو لشکر اہل جمل کا تھا، اس لشکر کو شکست ہوئی، اور امیر المومنین نے پورے احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو واپس، توجہ ہے، مدینے روانہ کر دیا۔ بلکہ یہاں پہ مقدمین نے یہاں تک لکھا کہ جب وہ وہاں پہنچی، کیونکہ 40 لوگوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ تھا جس نے انہیں مدینے پہنچایا، تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے علی نے یہ کیا کیا کہ میں ایک مستور ہوں اور مجھے 40 مردوں کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ 40 مردوں کے ساتھ، تو وہ جو 40 تھے انہوں نے اپنے سروں سے عمامے اتارے، تو مرد نہیں عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر، سلام علی، جی
یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ جنگ کا معاملہ، اس جنگ کا معاملہ یہاں پہ تمام ہوا، لیکن یہ آگ بھڑک کے شام پہنچ چکی تھی. اب حاکم شام نے قتل عثمان کا قصاص کا مطالبہ کر دیا اور علی سے بغاوت کا اعلان کر دیا. پھر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا صفین کے مقام پہ. توجہ اذان محترم، ادھر سے لشکر شام سے آ گیا، ادھر سے لشکر امیر المومنین کا کوفے سے روانہ ہوا صفین کے مقام پہ. ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، بڑی لڑائی ہوئی. میں اس ساری لڑائی کی تفصیل میں وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، میں صرف حقائق چند بیان کرنا چاہتا ہوں. ہزاروں لوگ دونوں طرف سے تحت ایک ہو گئے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علی کا لشکر تقریباً دشمن کے لشکر کے سردار کے خیمے تک پہنچ چکا تھا. جناب مالک اشتر تقریباً خیمے تک پہنچ چکے تھے. اب اس نے مشورہ کیا کہ کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کہاں. ساتھی نے مشورہ دیا قرآن نیزوں پہ بلند کیا جائے. توجہ اذان محترم، قرآن نیزوں پہ بلند کیا جائے. قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے توجہ اذان محترم جنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور ادھر امیر المومنین یہیں پہ سمجھیے گا، یہیں پہ اس بات کو سمجھیے گا، یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ نوجوان اس بات کو سمجھ لیں. علی کے لشکر کے اپنے اندر بغاوت شروع ہو گئی کہ اب سامنے قرآن نیزوں پہ آ گیا ہے، ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا تھا وہ صامت ہے میں ناطق قرآن ہوں. توجہ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں اس وقت لوگ اگر علی کی بات کو سمجھ لیتے کہ علی کے مقابلے پہ قرآن آیا نہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جھوٹے کاری قرآن لے آئے ہیں. توجہ، قرآن نہیں آیا، جھوٹے کاری قرآن لے آئے ہیں. اس لیے ہم ان جھوٹے کاریوں کے قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو آج امت مسلمہ تقسیم نہ ہوتی. بعین ہی آج بتانا چاہتا ہوں یہ عمل نہیں ہے جو عقیدے کے مقابلے میں آتا ہے، یہ جھوٹے عامل ہیں جو کبھی نماز کو لے آتے ہیں. توجہ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس لیے وہ صفین والوں والا کردار نہ ادا کرنا کہ علی کے سامنے اگر کوئی عمل کو لے آئے، علی کی ولایت کے سامنے تو تم اس طرف اپنا رخ کر لو. وہاں قرآن نیزوں پہ لائے گئے اور جب قرآن نیزوں پہ لائے لشکر کے اندر سے بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. معاملہ حکمین تک پہنچا کہ دونوں اپنی جانب سے حکم مقرر کریں. مولا علی کے لشکر میں ایک اور گروہ نکلا اور انہوں نے نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. توجہ ہے. اب کلمہ تو بظاہر سچ ہے، اللہ سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا. کلمہ تو سچ ہے. امیر المومنین نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے کلمہ سچ ہے مراد باطل ہے. توجہ اذان محترم. ہاں اس لیے میں پھر جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کبھی زندگی میں یہ وقت آ جائے کہ ایک طرف علی دوسری طرف کسی کے ہاتھ میں قرآن، جانا وہاں جہاں علی جاتا ہے. توجہ، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اب ادھر ایک یہ گروہ جو ہے وہ الگ نکل پڑا. معاملہ حکمین تک پہنچا. ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری حکم مقرر ہے، دوسرے طرف سے عمر بن العاص. یہ دو لوگ آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ کرنا کیا ہے، نتیجہ کیا نکالنا ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ان دونوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں. جو بھی تھا حکم تھا، ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، علی کو بھی معزول کر دیتے ہیں اور حاکم شام کو بھی معزول کر دیتے ہیں. اب عمر بن العاص بہت تیز آدمی، اس نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا کیونکہ تو علی کی طرف سے حکم ہے اس لیے پہلے جا کے تو ممبر پہ اعلان کر کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری ممبر پہ آیا، اس کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں تھیں، اس نے دونوں اتاری اور اس نے کہا جس طرح میں نے اپنے ہاتھ سے 2 انگوٹھیاں اتاری ہیں اس طرح میں دونوں کو معزول کرتا ہوں. اس کے بعد عمر بن العاص آیا اور اس نے ممبر پر آ کر کہا کہ 1 انگوٹھی اتاری. کہا جس طرح میں نے یہ 1 انگوٹھی اتاری ہے میں علی کو معزول کرتا ہوں، حاکم شام کو باقی رکھتا ہوں. پھر بڑا شور مچا کہ فیصلہ تو یہ تھا لیکن اس نے تو جو کرنا تھا وہ کام کر دیا. اور اب حکمین کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. دونوں لشکر اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے اور ادھر امیر المومنین کے مقابلے میں
ایک اور نیا گروہ جنم لے گیا جو کل تک علی کے لشکر میں تھا. توجہ اذان محترم, کل تک علی کے لشکر میں تھا اور آج بدل کر امیر المومنین پہ فتوے, اور عام فتوے نہیں, بڑے بڑے فتوے اس وقت ممبر سے بیان نہیں کر سکتا, علی کے مقابلے میں آئے. بلکہ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں کل ہی روایت پڑھ رہا تھا کہ کوفے میں ایک دن جناب قمر اور امیر المومنین گزر رہے تھے اور ایک شخص تلاوت قرآن مجید پڑھ رہا تھا. تو جناب قمر وہاں رک گئے اور رک کر امیر المومنین سے کہنے لگے کہ ایسی تلاوت میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی, ایسی تلاوت میں نے, اتنی خوبصورت تلاوت. پھر کچھ دیر بعد وہ نماز پڑھنے لگا تو قمر نے کہا ایسی نماز بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی خوبصورت نماز یہ پڑھ رہا ہے. امیر المومنین نے قمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بڑی اچھی تلاوت کر رہا ہے, بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن جہنمی ہے. اللہ اکبر, یا سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. بڑی اچھی تلاوت کر رہا ہے, بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن جہنمی ہے. اس نے کہا مولا اتنی اچھی تلاوت, اتنی اچھی نماز, پھر جہنمی. امام نے کہا ایک وقت آئے گا میں تجھے یہ جہنم میں دکھاؤں گا, میں تجھے اسے جہنم میں دکھاؤں گا. جنگ نہروان ہوئی جو خوارج نے امیر المومنین سے لڑی, اور اس جنگ میں, یہ جنگ کس کے ساتھ تھی؟ خوارج کے ساتھ. سارے کے سارے خوارج مارے گئے, صرف 9 آدمی بچے تھے. اور جب ان کے مقتولوں کے درمیان سے امیر المومنین قمر کو لے کے گزر رہے تھے تو امیر المومنین نے ایک جگہ پر رک کر قمر سے کہا قمر دیکھ یہ وہی نہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, وہ جس کی تلاوت تجھے پسند آ رہی تھی, وہ جس کی نماز تجھے پسند آ رہی تھی, یہ وہی نہیں. دیکھ کے کہنے لگا مولا یہ بالکل وہی ہے. امیر المومنین نے فرمایا آپ تجھے نبی کی حدیث یاد ہے کہ علی کے مقابلے میں خارجیوں کا ایک گروہ آئے گا اور وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. کہا یہ جی مولا بالکل رسول کی حدیث یاد ہے کہ وہ سارے جہنمی ہیں. اس وقت میرے مولا نے کہا تھا پھر خیال رکھنا حق کا معیار تلاوت کی خوبصورتی, نمازوں کی کثرت نہیں, علی کی محبت ہے. اللہ اکبر, اللہ حیدری. یا سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. یا وہ جو 9 علی اور سمیٹا میں نے اپنا بیان. کل آگے زیارت کے جو جملے ہیں وہاں تک چلوں گا. یہ تاریخ کا حصہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں, کیونکہ ویڈیوز کثرت کے ساتھ آ رہی ہیں, ان کے ذہنوں میں محفوظ کرنا ضروری تھا. وہ جو 9 بچ گئے تھے, ان 9 کی اولاد آج تک علی کو بھونک رہی ہے, کبھی پرایوں کی صورت میں, کبھی اپنوں کا لباس پہن کر. اور آج بھی تذکرہ مصائب کی منزل میں ایک علی کا ہے, اور یہ وہ علی ہے جسے غریب الغربا کہا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. عربی میں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, عربی میں غریب اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی نہ ہو, جو اپنے وطن سے بہت دور ہو. رسول کی ساری اولاد بڑی مظلوم ہے, ساری اولاد بڑی مظلوم ہے, قبروں سے قبریں نہیں ملنے پائیں, لیکن رضا کے بہن بھائیوں کی اپنی قسمت ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کر. گھوم جاؤ پورا ایران اور عراق, ہر شہر میں کوئی نہ کوئی رضا کا بھائی مل جائے گا. عراق میں قاسمیہ چلے جاؤ, میرے مولا رضا کا بھائی شہزادہ قاسم زہر دے کے شہید کیا گیا. نیشہ پور چلے جاؤ, شہزادوں کی قبریں ملیں گی, شہزادہ ابراہیم, شہزادہ محروق. اور محروق نام نہیں ہوتا, محروق اسے کہتے ہیں جسے زندہ جلا دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. جناب سیدہ تمہارا ماتم, اور صرف رضا کے بھائی نہیں, رضا کی بہنیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں میں بابا جی پہلی دفعہ جب ایران گیا تو میں کاشان سے زیارت کر کے قم جا رہا تھا. رات پھیل گئی تھی, بالکل ایک بیابان سے, جنگل سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی. ایک جانب ایک مزار نظر آیا, اس پہ ٹمٹماتا ہوا
ایک دیا نظر آیا. میں نے اس ڈرائیور سے کہا گاڑی روک, جنگل میں ہو نہ ہو کوئی سید ہوگا, کسی سید کا مزار ہوگا, سید جنگلوں میں ہے. اس نے گاڑی روکی, ہم سارا قافلہ اتر کے جب مزار پہ پہنچے نا, بابا جی قیامت ہو گئی. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کسی سید کی نہیں, سید زادی کی قبر ہے. اور قیامت اس وقت گزری جب کتبہ پڑھا تو لکھا ہوا تھا زینب بنت موسیٰ کاظم. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وطن سے بھائی کو ملنے چلتی رہی ہیں, کوئی بھی اپنے بھائی تک نہ پہنچ سکے. بھائی بھی بکھر گئے, بہنیں بھی بکھر گئی. اور امام رضا خراسان میں, بس 2 لفظ کہوں اور سمیٹ لوں اپنے بیان کو. مامون رشید کا پیغام آیا کہ دربار میں آئے. امام نے اپنے غلام ابا سلط کو بلایا اور بلا کے کہا خیر کا بلاوا نہیں ہے, ابا سلط خیر کا بلاوا نہیں. سن میں جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں اگر میرے سر پہ کپڑا ہونا تو سمجھنا مجھے زہر مل گئی ہے. پھر مجھ سے سوال نہ کرنا, بس میرے لیے بستر بنا دینا. امام پہنچے دربار میں, اس ظالم نے امام کے سامنے انگور کے کچھ دانے رکھے اور کہنے لگا آپ کے لیے بڑے دور سے منگوائے ہیں, بڑے دور سے منگوائے ہیں. امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے پہلا لفظ کہا میرے تقی نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اللہ اکبر, میرے بیٹے کو بچپنے میں یتیم کیوں کرتا. ہنس کے کہنے لگا ایسی باتیں نہ کریں, یہ جلدی سے کھائیں, میں نے آپ کے لیے منگوائے ہیں, اگر نہیں کھائیں گے تو میں ظلم کروں گا. یہ سننا تھا. امام نے ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں رکھتے ہوئے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کہہ کر امام اپنی جگہ سے اٹھے. اس ظالم نے کہا اور کھائیں, آپ کے لیے منگوائے ہیں. امام نے رو کے کہا تیرا کام ایک سے ہو جائے گا, تیرا کام ایک سے ہو جائے گا, پھر اور ظلم کیوں کرتا ہے, مجھے اور تکلیف کیوں دیتا ہے. یہ کہہ کر امام دربار سے نکلے اور اتنی شدید زہر تھی کہ گھر پہنچتے پہنچتے کبھی ایک دیوار کا سہارا, اجرکم اللہ, کبھی دوسری دیوار کا سہارا لیتے ہیں. اور سامنے سے ابا سلط نے جب دیکھا نا امام نے اپنے سر پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے, فوراً بستر بنایا. امام نے بستر پر امام لیٹ گئے اور ادھر سے امام کا لیٹنا تھا کہ امام کو پہلی خون کی الٹی آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 لفظ کہنے ہیں. امام کو خون کی الٹی آئی, ادھر سے خون کی الٹی آئی, پھر ایک دوسری الٹی آئی. اب مجھے معاف کرنا, جب تیسری دفعہ خون آیا نا, پھر صرف خون نہیں, جگر کے ٹکڑے. اللہ اکبر, جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. میں نے سمیٹ دیا بیان, جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. جگر کے ٹکڑے دیکھ کر امام نے کہا واہ غربتا, ہائے غریبی, ہائے غریبی. ابا سلط نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا مولا اتنا بیعت نہ کرے, دشمن ہنسے گا. اور مولا آپ کے جد حسن کو بھی زہر ملی تھی, آپ کو بھی زہر ملی ہے. اس وقت امام نے رو کے کہا میرے جد حسن کو زہر ملی تھی, لیکن جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے اور زینب جیسی بہن موجود تھی اور جس نے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں لیے, اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ میری کوئی بہن میرے پاس ہے, اور نہ میرا کوئی بھائی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. بس ایک بہن اور کرنا ہے, میں نے سمیٹا اپنے بیان کو. یہ کہتے کہتے امام نے ایک وقت پھر آئے گی. اب جو امام کی ہائے بلند ہوئی, ابا سلط نے کہا مولا اب کیا ہوا. امام نے کہا ابا سلط میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. ابا سلط نے دیکھا, مولا کوئی مستور ہے, اس کے ہاتھ بھی زخمی ہے, اس کے پاؤں بھی زخمی ہے, اور کسی مشکل پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے رضا میرا انتظار کرنا. امام نے ماتم کر کے کہا اور یہ میری بہن فاطمہ ہے جو مجھ سے ملنے آ رہی ہے. عجب قسمت ہے اس گھر کے ہر علی کی, علی اکبر کو صغرا نہیں مل سکی, علی رضا کو معصومہ. ماتم حسین.